السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء کا ہم ذکر کر رہے ہیں آپ سے، اور اس میں آیا نمبر 181 سے 191 تک ہم آئے تھے، اور اس میں میں نے آپ کے ساتھ ترجمہ اس کا شیئر کیا تھا، اور 181 آیا مبارکہ سے پہلے جو کچھ تفصیلات تھیں وہ بھی آپ سے شیئر کی تھیں۔ آیا نمبر 181 سے آغاز کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، کہ حضرت شعیب نے فرمایا کہ پیمانہ پورا بھر کر دو اور کم تولنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو۔ اب اس میں جو قسطاس کا لفظ ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں تفصیل میں، کہ اس کے ایک لغوی معنی ہے اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ پھر اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں بھی کچھ جو معاملات آتے ہیں پھر وہ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو قسطاس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میزان اور ترازو، اسکیل جس کو آپ انگریزی زبان میں کہتے ہیں، وہ اسکیل جس کے اوپر وے کیا جاتا ہے، اور اس کو عدالت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ المفردات میں آتا ہے جلد نمبر 2 صفحہ 522۔ اور یہ لفظ رومی ہے جس کو عربی میں ڈھالا گیا ہے، اور قسط کا معنی ہے عدل اور انصاف کے ساتھ کسی چیز کا حصہ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، یہ سورہ یونس کی آیت ہے، تاکہ اللہ ایمان والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ اجر دے۔ جب انسان کسی کا حصہ دوسرے کو دے دے تو اس کو بھی قسط کہتے ہیں، اور یہ ظلم کے معنی میں ہے، اور قاسطون کا معنی ظلم کرنے والے، جیسے کہ قرآن میں سورہ الجن میں آتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ كَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، رہے ظلم کرنے والے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو المفردات میں اس کی یہ تفصیل آتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ علامہ جمال الدین محمد بن مکرم، جن کو ابن منظور افریقی مصری بھی کہتے ہیں، متوفی 711 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم المقسط ہے، یعنی عادل۔ اگر قسط یقسط ضرب یضرب کے باب سے ہو تو اس کا معنی ظلم کرنا ہے، اور جب یہ باب افعال سے ہو تو اس میں حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا معنی ظلم کو دور کرنے والا ہوتا ہے اور عدل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے، وہ قسط یعنی میزان کو جھکاتا ہے اور اس کو اوپر اٹھاتا ہے، یعنی بندوں کے جو اعمال اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سے نیک اعمال کے پلڑے کو وہ جھکاتا ہے اور برے اعمال کے پلڑے کو وہ اوپر اٹھا دیتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ میزان میں بندوں کے رزق کو زیادہ کر کے اس کے پلڑے کو جھکا دیتا ہے، اور ان کے رزق کے پلڑے کو رزق میں کمی کر کے اوپر اٹھا دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھے ناکثین اور قاسطین اور مارقین سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناکثین کا معنی ہے عہد شکنی کرنے والے، اس سے مراد اہل جمل ہیں، یعنی حضرت عائشہ کے لشکر والے، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت کی خلاف ورزی کی۔ اور قاسطون کا معنی ہے ظلم کرنے والے، اس سے مراد اہل صفین ہیں، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والے، کیونکہ انہوں نے خلیفہ برحق کے حکم کی خلاف ورزی کی اور ان کے خلاف بغاوت کی۔ اور مارقون کا معنی ہے خوارج، یعنی خارج ہونے والے، ان سے مراد خوارج ہے، کیونکہ وہ دین سے اس طرح نکل گئے تھے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اقسط فی حکم ہی کا معنی ہے فلاں شخص نے عدل سے فیصلہ کیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، اور عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور قسط کا معنی ہے ظلم کرنا، اور قاسطون کا معنی ہے ظلم کرنے والے اور حق سے تجاوز کرنے والے۔ یہ تفصیلات لسان العرب کی جلد نمبر 7 صفحہ 378 پر آتی ہیں۔ اچھا، علامہ مناوی جو متوفی ہیں 103 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ قسط کا معنی ہے عدل سے کسی چیز کا حصہ کرنا۔ التوقیف علی مہمات التعریف کتاب کا نام ہے، اس کے پیج 271 پر یہ تفصیل آتی ہے۔ اور علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ قسط کا معنی ہے معاملات میں عدل کرنا۔ آپ نے تو ڈراموں کی قسطوں سنی ہوں گی کہ بھئی ڈراموں کی ایک قسط ہے، یعنی اس کا ایک حصہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو انصاف کے ساتھ ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے کہ بھئی یہ 13 قسطوں کا ڈرامہ ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقسطین، عدل کرنے والے، اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر رحمان کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ جو لوگ اپنے گھر والوں اور جن پر ان کو حاکم بنایا گیا ان میں عدل سے
فیصلہ کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1827، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے مسلمان اور جو شخص حامل قرآن ہو اور اس میں غلو نہ کرتا ہو اور اس کے ساتھ جفا نہ کرتا ہو اور صاحب اقتدار کی تکریم کرنا اللہ کی تعظیم بجا لانے کے حکم میں ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث 4843۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ الاشعری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے جس میں قریش کی ایک جماعت تھی۔ آپ نے اس گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر فرمایا کہ اس گھر میں صرف قرشی ہیں۔ آپ سے کہا گیا کہ اس میں فلاں شخص ہمارا بھانجا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کسی قوم کا بھانجا بھی اسی کی قوم میں شمار ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ خلافت اس وقت تک قریش میں رہے گی جب تک ان سے رحم طلب کیا جائے تو یہ رحم کرتے رہیں، اور جب تک یہ انصاف سے فیصلے کرتے رہیں اور یہ عدل سے تقسیم کرتے رہیں، اور ان میں سے جو شخص اس طرح نہیں کرے گا اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا، نہ ہی نفل قبول ہوگی۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے۔ یہ روایتیں میں نے جو آپ سے ذکر کی ہیں ان میں قسطاس یعنی عدل کرنے کے متعلق یہ روایات ہیں۔ اور بھی کچھ روایات ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ اسی ضمن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی بقا میں صرف ایک دن رہ جائے گا تو اللہ اس دن کو ضرور طویل کر دے گا، حتیٰ کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اس دن بھیجا جائے گا جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح زمین پہلے ظلم اور بے انصافی سے بھری ہوئی تھی۔ سنن ابی داؤد کی روایت حدیث 4282 اور سنن ترمذی کی روایت حدیث 2231، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ یہ روایت امام مہدی پر ہے، امام مہدی کی دلیل ہے، اور امام مہدی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے موافق ہوگا اور ان کے والد کا نام حضور کے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، وہ عدل و انصاف سے فیصلہ کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کو موقوف کر دیں گے، اور مال و دولت کو اتنا تقسیم کریں گے کہ پھر اس کو قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم دونوں میں متفقون علیہ روایت ہے، بخاری میں 2222 اور مسلم میں 1554۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ میں نے نعمان کو اپنے مال سے اتنی اتنی چیزیں ہبہ کر دی ہیں۔ آپ نے پوچھا تم نے جتنی چیزیں نعمان کو دی ہیں کہ اپنے باقی بیٹوں کو بھی دی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم اس پر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بناؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ تمہارے تمام بیٹے تمہارے ساتھ نیکی کرنے میں برابر ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پھر تم بھی ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ کو گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا۔ صحیح بخاری حدیث 2650، صحیح مسلم حدیث 1623، سنن نسائی میں بھی آتی ہے حدیث 4411۔ تو یہ وہ روایات تھیں جن میں قسطاس یعنی عدل کرنے کے بارے میں آئے، اور بھی بہت ساری روایت ہیں، ان میں سے یہ چند ایک ہیں۔ اچھا، قسطاس یعنی عدل کرنے سے متعلق کچھ آثار بھی، یعنی صحابہ کی زندگی سے کچھ معاملات۔ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ عراق والوں میں سے کوئی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسے کام کے لیے آیا ہوں جس کا کوئی سر ہے نہ کوئی دم۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے علاقے میں جھوٹی گواہیاں دینے کا بہت رواج ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم عدل کے بغیر اسلام میں کوئی شخص خوشحال نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ہیں اور تمہارے لیے قول کو بار بار دہرایا ہے تاکہ دل زندہ ہو، کیونکہ دل سینوں میں مردہ ہیں۔ جب تک اللہ ان کو زندہ نہ کرے، جس نے کسی چیز کا علم حاصل کیا اس کو اس سے نفع پہنچانا چاہیے۔ بے شک عدل کی کچھ علامتیں اور عدل کی کچھ خوشخبریاں ہیں۔ عدل کی علامتیں یہ ہیں کہ حیا، سخاوت، آسانی اور نرمی، اور عدل کے لیے خوشخبری رحمت ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک دروازہ بنایا ہے اور ہر دروازے کی ایک چابی بنائی ہے، بس عدل کا دروازہ اعتبار ہے اور اس کی چابی زہد ہے۔ اس کا اعتبار مال بھیج کر موت کو یاد کرنا اور اس کی تیاری کرنا ہے، اور زہد ہر اس شخص سے حق وصول کرنا ہے جس پر کسی کا حق ہو، اور جس شخص کو بقدر ضرورت چیزیں مل جائیں ان پر قناعت کرتا ہے، اور اگر اس کو بقدر ضرورت چیزیں کافی نہ ہوں تو اس کو کوئی چیز مستغنا نہیں کر سکتی۔ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 صفحہ 37۔ اسی طرح خرشہ بن الحر بیان کرتے ہیں
کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہادت دی. حضرت عمر نے کہا کہ میں تم کو نہیں پہچانتا، اگر میں تم کو نہیں پہچانتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم اس شخص کو لے کر آؤ جو تم کو پہچانتا ہو. قوم میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں. حضرت عمر نے پوچھا تم کس وجہ سے اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا عدل اور فضل سے. حضرت عمر نے پوچھا کیا وہ تمہارا قریب ترین پڑوسی ہے، تم جس کو دن رات دیکھتے ہو اور اس کے گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے سے واقف ہو؟ اس نے کہا نہیں. حضرت عمر نے کہا کیا تمہارے اس سے کچھ روپے پیسے کا لین دین ہوا ہے جس سے معاملات میں اس کی خدا خوفی پر تم دلیل دے سکتے ہو، کوئی استدلال کیا جا سکے؟ اس نے کہا نہیں. حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا یہ شخص کبھی سفر میں تمہارا رفیق رہا ہے جس سے اس کے بارے میں تم کہو کہ اس کے بہت اچھے اخلاق ہیں اور اس پر دلیل کی جا سکے؟ اس نے کہا نہیں. تو حضرت عمر نے کہا پھر تم اس شخص کو نہیں پہچانتے. پھر گواہی دینے والے شخص سے فرمایا تم اس شخص کو لے کر آؤ جو تم کو پہچانتا ہو. سنن کبریٰ امام بہقی کی جلد نمبر 10 صفحہ 126. بہرحال اب آپ اس میں اندازہ کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچاننے کو کیسے بیان کیا. ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا. پہچاننے کے لیے وقت گزاری بہت ضروری ہوتی ہے اور آبزرویشن از ویری امپورٹنٹ. کین آبزرویشن آف انڈیویجولز از ویری امپورٹنٹ ایٹ اے لیول دیٹ یو کین بیسکلی سے کہ آئی نو دس پرسن، کہ اس کو اتنا اندر باہر جانو کہ میں کہوں کہ میں اسے جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں. عدل کے متعلق پھر علماء کے بھی اقوال آتے ہیں. امام غزالی متوفی 505 ہجری کے فرماتے ہیں کہ بندے کے عدل میں حصہ بالکل ظاہر ہوتا ہے، اس میں کوئی خفا نہیں ہے. عدل کے لیے اس کے نفس کی صفات میں سے اس کے لیے جو پہلی چیز واجب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی شہوت اور اس کا غضب اس کی عقل اور اس کے دین کے تابع ہوں. کیونکہ اگر اس نے اپنی عقل کو اپنی شہوت اور اپنے غضب کے تابع کر دیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. اور عدل کے لیے دوسری چیز یہ واجب ہے کہ وہ تمام معاملات میں حدود شریعہ کی رعایت کرے، اور ہر عضو میں اس کا عدل یہ ہے کہ وہ اپنے ہر عضو کو، ہر پارٹ آف باڈی کو شریعت کے اذن کے مطابق استعمال کرے. اور اپنے اہل و عیال میں اس کا عدل یہ ہے کہ ان کے جائز حقوق کو ادا کرے، اور اگر وہ حکومت کے کسی منصب پر فائز ہے تو اس کا عدل یہ ہے کہ وہ اپنے تمام فرائض کو دیانتداری سے ادا کرے. شرح معانی اسماء اللہ الحسنى پیجز 98 through 101. علامہ ابن حمام نے فرمایا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرنا عدل ہے، نہ کہ محض اپنی رائے سے. اسی طرح عبد الرحمن بن ناصر الدین سعدی نے کہا کہ حقوق واجبہ کو خرچ کرنا اور محققین میں برابر برابر حقوق کو تقسیم کرنا یہ عدل ہے. تو عبد الرحمن بن ناصر الدین سعدی کے اس قول کے بعد ابن حزم کی طرف آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نفس کے حقوق ادا کرنا اور اس سے دوسروں کے حقوق حاصل کرنا یہ عدل ہے. اور علامہ شریف جرجانی کہتے ہیں کہ افراط اور تفریط کے درمیان امر متوسط، یعنی کہ درمیانی رائے اختیار کرنا، نہ اس ایکسٹریم نہ اس ایکسٹریم، درمیانی رائے اختیار کرنا، درمیانی کام اختیار کرنا یہ عدل ہے. اور جو کام دین میں منع ہو ان سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر قائم رہنا یہ عدل ہے. عقلاً عدل یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ برائی اور تکلیف کو دور کرنے کا معاملہ کرے تو تم بھی اس سے برائی اور تکلیف کو دور کرو. اور شرعاً عدل یہ ہے کہ کسی شخص سے برابر برابر سلوک کرنا. اگر وہ نیکی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کی جائے، اور اگر وہ برائی کرے تو اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے. قرآن میں عدل کا ذکر ہے. سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام جو ہے سورہ ہود میں کافروں سے کہتے ہیں کہ ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، کہ اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے جس طرح تم ہم پر ہنس رہے ہو. پھر سورہ الرحمن میں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے. پھر سورہ شورى میں فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو شخص تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے زیادتی کی تھی. پھر سورۃ الشورى میں ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی برائی کی گئی ہے. تو عدل اور احسان میں فرق یہ ہے کہ عدل مساوات کا نام ہے. کسی نے جس قدر نیکی کی ہو اس کے ساتھ اسی قدر نیکی کی جائے، یا جس نے جس قدر زیادتی کی ہو اس سے اسی قدر زیادتی کی جائے، تو یہ عدل ہو گیا. اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ کسی کی نیکی کا اس سے زیادہ نیکی کے ساتھ بدلہ دیا جائے، یا کسی کی زیادتی کے بدلے میں اس سے کم زیادتی کی جائے، یا اس کی زیادتی کو معاف کر دیا جائے، یا اس کی زیادتی کے جواب میں اس کے ساتھ نیکی کی جائے. یہ احسان ہو گیا. اور قرض کی رقم اتنی ہی ادا کی جائے تو عدل ہے، اس سے زیادہ ادا کی جائے تو احسان ہے، بشرطے کہ قرض خواہ
جو ہے اس کا مطالبہ نہ ہو. کسی کے جرم پر اس کو سزا دینا یہ تو عدل ہے، اور اس کو معاف کر دینا احسان ہے. اسی طرح مجرم کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی احسان ہے. قصاص لینا تو عدل ہے، اور خون بہا یا دیت لینا یہ احسان ہے، اور دیت کو ساقط کر دینا یہ اس سے بھی بڑا احسان ہے. اور عدل اور احسان کے متعلق جو آیات قرآن کریم میں آتی ہیں، جیسا کہ سورہ شورى میں والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اور جب ان پر زیادتی کی جائے تو وہ صرف بدلہ لیتے. پھر فرمایا ہے سورۃ الشورى میں ہی کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عافا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین. اور برائی کا بدلہ تو اتنی ہی برائی ہے، پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. پھر فرمایا سورۃ الشورى میں ہی کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّكَ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. پھر سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصے کو پینے والے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ جو ہے وہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح بہت ساری احادیث مبارکہ بھی اس ضمن میں آتی ہیں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً بدگو نہ تھے، نہ تکلفاً، اور نہ بازاروں میں شور کرتے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، لیکن معاف کرتے اور درگزر فرماتے. سنن ترمذی کی روایت شمائل الترمذی میں، مسند امام احمد میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، صحیح ابن حبان میں، سنن کبریٰ امام بہقی اس میں. اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے آگے بڑھ کر آپ سے مصافحہ کیا، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے افضل عمل بتائیے. مصافحہ کیا؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے ہاتھ ملانا، اس کو ہینڈ شیک. تو آپ نے فرمایا کہ عقبہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو. مسند امام احمد کی روایت ہے، درجہ حسن کی روایت ہے. اسی طرح تہذیب دمشق میں بھی آتی ہے، کنز العمال میں بھی آتی ہے. تو بہت ساری یہ روایت ہے جن کو ہم نے آج دیکھا ہے. عدل اور انصاف کے کچھ فوائد بھی دیکھ لیتے تاکہ پھر بات مکمل ہو جائے. عدل کرنے والا دنیا اور آخرت میں امن سے رہتا ہے. اس کی تعریف و تحسین دنیا میں تو ہوتی ہی ہے، آخرت میں اجر و ثواب جب اسے ملتا ہے تو پھر تعریف آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. پھر عدل و انصاف کرنے کی وجہ سے اس کی حکومت اور سلطنت اس کو بھی استحکام حاصل ہوتا ہے، اور دشمن کے حملے کے وقت عوام اس کی پشت پناہی کرتی ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عادل حکمران سے مخلوق راضی رہتی ہے، اور ان کی رضا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی بھی راضی رہتا ہے. پھر عدل و انصاف کرنے والے پہلے اپنے اعضاء کے ساتھ عدل کرتے ہیں، یعنی اپنے جسم کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو گناہوں سے بچاتے ہیں، یہ عدل کا کرنا ہے. اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی عدل کرتے ہیں، اور ان کو برائی سے اجتناب کرنے اور نیکی کی تلقین کرتے ہیں. اور پھر عام مسلمانوں اور معاشرے میں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. پھر عدل اور انصاف سوشلزم، کمیونزم اینڈ کیپٹلزم کا راستہ بھی روکتے ہیں، اور اسلامی نظام معیشت کی راہ ہموار کرتے ہیں. پھر عدل اور انصاف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی اتباع حاصل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. عدل و انصاف لوگوں کے حقوق اور ان کی امانتوں کی حفاظت کا ضامن ہے، اور اس سے معاشرے میں بے چینی نہیں پھیلتی. عدل و انصاف قائم کرنا لا الہ الا اللہ کی شہادت میں اخلاص کی علامت ہے. عدل و انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن نور کا لباس پہنایا جائے گا. عدل و انصاف کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی لعنت سے، فرشتوں کی لعنت سے اور لوگوں کی لعنت سے محفوظ رہے گا. اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ دیکھو اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرو. تو اس آیت میں تخصیص کے بعد ایک تعمیم ہے، یعنی خاص حکم کے بعد ایک عام حکم ہے. پہلے ان کو خصوصیت کے ساتھ ناپ اور تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا، اور اس آیت میں ان کو مطلقاً لوگوں کے مالوں میں کمی کرنے سے منع فرمایا، خواہ وہ کمی چوری کے ذریعے کی جائے یا ڈاکے کے ذریعے یا ناپ تول میں کمی کے ذریعے، اور ان کو زمین میں قتل و غارت گری سے بھی منع فرمایا گیا. تو لوگوں کی چیزوں میں کمی کا کرنا صرف ناپ تول تک محدود نہیں ہے. کسی بھی زاویے میں اگر تم لوگوں کے مالوں میں تجاوز کرتے ہو بغیر ان کی اجازت کے تو ان کے مال میں کمی ہے.
چاہے وہ ڈاکے سے ہو، چوری سے ہو، ناپ تول سے ہو، کرپشن سے ہو، رشوت خوریوں سے ہو، اور زمین میں قتل و غارت گری کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، یہ فساد کا پھیلانا ہے۔ پھر اسی آیہ مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تو اس آیت میں عَثَا کا جو ورڈ ہے، اس کے بعد پھر فساد کا جو ذکر فرمایا ہے، ان دونوں لفظوں کے معنی فساد کرنا اور پھر حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی کام صورتاً فساد ہوتا ہے لیکن حقیقتاً فساد نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے مسکینوں کی کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، یہ جیسے انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ یہ کام بظاہر معلوم ہوتے تھے کہ یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جس سے زمین میں انتشار پیدا ہو، لیکن حقیقت میں اس سے اصلاح مراد تھی۔ یا جیسے ایک سرجن جو ہے وہ بظاہر جسم کو کاٹ پیٹ رہا ہوتا ہے، لیکن مقصد اس کا کاٹنے پیٹنے کا علاج کرنا ہوتا ہے، تو ظاہراً تو اعضاء کو کاٹ رہا ہے لیکن اس میں جسم کی فلاح اور اصلاح ہوتی ہے۔ تو اس طرح بعض کام صورتاً اور ظاہراً فساد ہوتے ہیں، حقیقت میں اصلاح اور فلاح ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ عصا کے بعد فساد کا ذکر کرنا کہ تم اس طرح کا فساد نہ کرو جو ظاہراً بھی فساد ہو اور باطناً بھی فساد ہو، جس میں حد سے تجاوز ہو، اس میں اصلاح اور فلاح کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح فرمایا کہ دیکھو وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کی سرشت کو پیدا کیا۔ اب اس کے اندر کچھ نکات ہیں جس پر ہم نے بات کرنی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ آج کے درس کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلی دفعہ ہم اس آیہ مبارکہ کی تفسیر آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔